بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات واکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 26 شوال المکرم 1446 سن ہجری مطابق 25 اپریل 2025 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 40 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 8 یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع آیات کریمہ نمبر 284 تا 286 284 تا 286 تین آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب کریم کے فضل کریم اور اس کے رسول کریم کی نگاہ کریم کے طفیل بحمد اللہ تعالی خدا نے چاہا تو آج 40 جمعات مبارکہ میں سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ قبل اس کے بحمد اللہ تعالی 2 جمعات مبارکہ میں فاتحۃ الکتاب کا بیان ہوا، یوں 42 یعنی 42 خطبات جمعہ مبارکہ میں بحمد اللہ یہ مبارک سلسلہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے، یعنی فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج ایک مختصر اور پھر دوسری بھی مختصر اور تیسری قدر مفصل آیت کریمہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا موضوع ملکیت خدا اور پچھلی 2 آیات کریمہ کا موضوع ضروریات دین اور تکلیف شرعیہ ہے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، واسطے اللہ کے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں، سب سماوات اور سب ارض میں سب کچھ جو ہے اس کا مالک حقیقی فقط اللہ ہے۔ ما فی السماوات، ما عموم کے لیے آتا ہے، ما موصولہ، ما اور من دونوں عموماً من ذوی العقول کے لیے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے، تو چونکہ ذوی العقول کا عموماً اطلاق انس و جن اور فرشتوں پر ہوتا ہے اور باقی سب پر غیر ذوی العقول کا کرتے ہیں، تو ان کی چونکہ تعداد زیادہ ہے تو اس لیے ما فرمایا۔ بہرحال ما ہو یا من ہو، سب کچھ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول،
ان کا مالک حقیقی وہی ہے جو ان کا خالق حقیقی۔ پھر سبع سماوات میں سما کے لیے تو سیگا بھی جمع کا سماوات لائے، جبکہ 7 زمینوں کے لیے سیگا بظاہر ارض واحد کا لائے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت بیان کرتے ہوئے علماء مفسرین نے کئی مقامات پر اور معقول کی بنیادی کتاب مرکات از امام فضل امام خیر آبادی اس کے خطبے میں جہاں یہ آیا ہے وہاں بھی شارحین نے یہ بات کی کہ ہیں تو زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7، لیکن فرق یہ ہے کہ زمین کا ہر پرت دوسرے پرت سے یوں اتصال رکھتا ہے اور متصل ہے جیسے پیاز کے باہمی پرت باہمی ملے ہوئے ہیں اور وہ سب ایک پیاز شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو عموماً الارض ایک کہہ کر ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہر 2 آسمانوں کے درمیان 7 آسمانوں میں سے ہر 2 آسمانوں کے درمیان کم و بیش 500 میل کی مسافت ہے، یوں ہر ایک کی جدا گانہ حیثیت ہے، تبھی اس لیے ان کو جمع کا صیغہ لا کے ذکر کیا جاتا ہے اور اس کو واحد کا، ورنہ حدیث شریف کی روح سے اور مفسرین کے فرمانے کے مطابق 7 آسمان ہے اور 7 زمین، اس 7 آسمان اور 7 زمینوں میں جو کچھ مخلوق ہے سب کا خالق بھی اللہ ہے اور سب کا مالک بھی اللہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر ظاہر کرو اے لوگو تم وہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، نفس کی جمع انفس، اور نفس بمعنی سانس ہوتا ہے، اس میں اور اس میں جمع میں فرق کرتے ہیں، ورنہ اعراب نہیں لگا ہوتا تو لوگ ایک سمجھتے ہیں۔ نفس بمعنی ذات، روح، خون، جان، دل، سینہ، اور اس کی جمع انفس اور نفوس، اور نفس بمعنی سانس، اس کی جمع انفاس۔ پاس انفاس صوفیاء کی اصطلاح ہے، پاس انفاس یعنی سانسوں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ جو خفی ذکر ہوتا ہے زبان کو بالکل تالو سے چپکا لیتے ہیں اور صرف سانس سے ذکر ہوتا ہے، اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے پاس انفاس یعنی سانسوں کا لحاظ کرنا۔ تو یہ وہ نہیں ہے، یہ نفس یعنی ذات، روح، جان، خون، اور یہاں سینہ، سینہ کے معنی میں اس کی جمع۔ اور اے لوگوں اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تخفو ہو یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، محاسبہ فرمائے گا تمہارا اس کے سبب اللہ، یعنی وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ ہاں ایک وہ ہے حاجز، جو آدمی کا بس ہی نہیں ہوتا، اس کے دل میں خیال آتا ہے اور وہ اچھا نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے، اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس پہ اس شریعت مطہرہ میں، شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بندوں کی گرفت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں اس پر بھی گرفت تھی۔ موسیٰ کلیم کی شریعت میں یہ تھا کہ جہاں نجاست لگی ہے بدن کا وہ حصہ کاٹو، یہ پاکی ہے۔ لباس کے جس حصے پہ لگی ہے وہ لباس کا وہ حصہ کاٹو، یہ پاکی ہے۔ جہاں تک انہیں ایک دفعہ حکم ہوا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہاری توبہ ہے۔ اور شریعت عیسوی میں بعض احکام بالکل نرم ترین تھے۔ شریعت محمدیہ خیر الامور اوساطھا کا مصداق، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ حاجز پہ علماء نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے گرفت، یا ویسے وسوسہ جو آتا ہے اور پھر آدمی اسے دل میں سماتا نہیں۔ ہاں نیکی کا ارادہ کرے، کرامن کاتبین میں سے دانے کندھے والا نیکی لکھنے والا حاکم ہے، علامہ الوسی نے روح المعانی میں لکھا، اس بدی لکھنے والے پر فوراً لکھ لیتا ہے، محکوم سے پوچھتا نہیں، پھر وہ کر لے، پھر تو حسب نیت 1 سے لے کر 10 گنا اور ہزاروں تک ثواب۔ جبکہ اگر برائی کا ارادہ کرے تو وہ محکوم اس حاکم سے پوچھتا ہے لکھو، کہتے نہیں، ہو سکتا ہے ارادہ بدل لے، یہاں تک کہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے، کہتے لکھوں، کہتے نہیں، ہو سکتا ہے بدل لے ارادہ، پھر کر لے، پھر لکھنے لگتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے توبہ صادقہ کر لے۔ یہ رحمت ہے اس شریعت کی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، کرامن کاتبین بارگاہ الہ العالمین میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں الہ العالمین ہم کیا کریں، کیا آسمان میں آ جائیں؟ فرماتا ہے میرے آسمان میری تسبیح کرنے والوں سے بھرے پڑے ہیں۔ عرض گزار ہوتے ہیں زمین میں ڈیوٹی لگا دے، فرمایا زمینیں بھری پڑی ہیں تسبیح کرنے والوں سے، مولا کیا کریں؟ قیامت تک میرے بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔
یہ رحمت ہے، لیکن بندے کو اس ارادہ مستحکم بدی کا کر لینا یہ اسے بدی میں جھونک سکتا ہے، اور بدی اسے کفر میں جھونک سکتی۔ بعض اوقات گناہ پر جو جرت ہے نا، ایک ہے گناہ گار ہونا، فاسق ہونا، اور ایک ہے فاجر ہونا، یعنی گناہ پہ جری ہونا، یعنی گناہ کرتے ہوئے اس کی پرواہ بھی نہ کرنا، یا ہو گیا تو پھر شرمندگی بھی نہ ہونا، یہ بڑے جرم کی بات ہے۔ یہ جو ایک لفظ آپ بولتے ہیں نا ضمیر، یہ اصل میں نفس لوامہ کو کہتے ہیں، جو ملامت کرتا ہے۔ تو یہ نصیب ہو جانا بھی اگر نفس مطمئنہ نصیب نہیں ہوتا، جیسے انبیاء، اولیاء، اہل اللہ کو ہوتا ہے، تو عام مومن کو نفس لوامہ نصیب ہونا یہ بھی رب کا کرم ہے کہ چلو گناہ ہو گیا بتقاضۂ بشری، لیکن بعد میں اس نے ملامت کی۔ اور اگر نفس امارہ ہی امارہ ہے جو فقط برائی پر اکساتا ہے، یہ بڑی بدبختی ہے۔ تو فرمایا لوگوں جو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ مالک ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ قانون اگرچہ اس نے شریعت کا یہ بنایا کہ وہ ارادہ نیکی پر نیکی عطا فرما دیتا ہے، ارادہ بدی پر وہ گرفت نہیں کرتا، لیکن ہے مالک، چاہے تو محاسبہ فرمائے گا۔ اور پھر عقیدے کا محاسبہ تو قبر میں ہی ہے، جو اس امت کا خاصہ ہے۔ پہلی امتوں سے سوال نہیں ہوتے تھے قبر کے، اس امت کے صرف بلغاء سے ہوتے ہیں، بالغین سے، نابالغوں سے نہیں ہوتے۔ اور پھر بالغوں میں ہر ایک سے ہوتے ہیں، مومنین سے، کافرین سے، منافقین سے۔ اور وہ سوال مشہور ہیں، پرچہ آؤٹ ہے، تیاری ہم نے کرنی ہے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے۔ اور اعمال میں بھرے میدان معاشر میں جب سورج سوا نیزے پہ اپنی تپش سے جسموں کو جھلسا رہا ہوگا، حدیث پاک میں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، روز محشر کے جان گداز بود، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ حالانکہ جب وہ حساب ہو گیا تو بحکم حدیث انما القبر روضۃ من ریاض الجنت و حفرۃ من حفر النار، یا تو باغ جنت بن گئی ہے، جہنم کا گڑھ۔ اب ایسا نہیں کہ جنتی میدان معاشر میں جہنمی یا جہنمی جنتی بن جائے، نہیں، لیکن وہ ایک تو اتمام حجت فرمانے کے لیے کہ سب کے سامنے، یہ تو مخفی تھا نا، کوئی حجت نہ رہے بندے کے پاس، اور دوسرا جو سچی روحانی وجہ ہے وہ وہی ہے جس کو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کے برادر اصل شہنشاہ سخن استاذ زمن مولانا حسن نے یوں واشگاف کیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ روز معاشر تو حضور کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ وہ ایک سادے سے شاعر نے کہا روز معاشر ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے روز قیامت پہ لاکھوں سر۔ تو فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے۔ مالک جو ٹھہرا، بات ہی یہیں سے چلی ہے، للہ ما فی السماوات، جو کچھ ہے اس کا ہے، جیسا جس سے چاہے معاملہ فرمائے، وہ عدل ہی عدل ہے، اسے ظلم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ وہ بخش دے یہ اس کا کرم ہے، وہ مبتلائے عذاب فرمائے یہ بھی اس کا عدل ہے، اسے ظلم نہیں کہیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہاں وہابیہ نے بڑی ڈنڈی ماری اور یہ بکواس کیا کہ وہ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، لہذا جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ بدبختوں، پھر جھوٹ صرف کیوں چیز ہے؟ ہر عیب ایک چیز ہے، چوری، چکاری۔ اعلیٰ حضرت نے یہی ان کی تردید کی، اور وہ مناظروں میں دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو بریلویوں کے امام نے لکھا ہے کہ جناب یہ فلاں اللہ فلاں چیز پر، فلاں معاذ اللہ برائیوں کا نام لے کے فلاں پر قادر۔ اعلیٰ نے تو وہ الزامی طور پہ کہا کہ پھر صرف جھوٹ ایک چیز ہے، ہر ایک چیز ہے۔ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، شے بمعنی مشیت، ہر چاہت پر قادر ہے، ہر خوبی اس کی چاہت ہے، ہر خامی اس کی چاہت نہیں ہے، کوئی خامی اس کی چاہت نہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ کوئی خامی زیر قدرت باری نہیں، اس سے قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خامی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی نسبت قدرت باری کی طرف کی جائے۔ تو اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔
اب یہ وہ مشہور آگے آیت کریمہ ہے جو ہمارے مسلم معاشرے میں جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا بہن وہ اس جہان فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کرتا ہے، ہم اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے بعد از فراغ تدفین سرہانے الحمد سے لے کر ہم المفلحون تک اور اس کی پائنتی آمن الرسول سے، اور بعض تو للہ سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ رکوع شروع ہو، نہیں تو عام طور پہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون سے جو دو آیت بینات پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی، حدیث شریف میں ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانے، جس گھر میں پڑے جائیں اس گھر اور اس کے ارد گرد کے گھروں میں شیاطین کا کوئی اثر کام نہیں کرتا۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ دو نور ہیں جو اس امت کے لیے عطا کیے۔ کسی کلام میں، انجیل تورات زبور میں اس کی مثل کوئی کلام نہیں۔ جس گھر میں صبح یہ پڑھ لیے جائے شام تک برکت ہی برکت ہوتی ہے، شام کو پڑھ لیے جائیں صبح تک برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے بچے کو یہ یاد ہونی چاہیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس کا ترجمہ اور مختصر توضیح سن لیجیے۔ اس میں ایمانیات کا بیان ہے، ضروریات بیان، دین کا بیان ہے، جس کو آپ بچپن میں بچوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نام سے جو چیزیں یاد کراتے ہیں وہ ہمارے ایمانیات ہیں، ہمارے ضروریات دین ہیں۔ ایمانیات اور ضروریات دین وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا زبانی یاد ہونا تو مومن ہونے کے لیے شرط نہیں، جیسے ہر مومن کو کلمہ اسلام یاد ہونا شرط نہیں، ہاں وہ تو جب کو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ظاہر اسے پڑھنا ہوتا ہے تبھی ثبوت ہوتا ہے، ورنہ اس کے بھی اند اللہ مومن ہونے کے لیے اس کا پڑھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اند اللہ تصدیق کر گیا توحید و رسالت کی تو اقرار تو تب لازم ہوگا نا جب مومن اس سے مطالبہ کریں اور وہ پہلے سے اس کا مومن ہونا ثابت نہ ہو، ورنہ ہر وقت کلمے کا ذکر کرتے رہنا مومن ہونے کے لیے شرط تو نہیں ہے۔ کلمے میں جو کچھ ہے اس پر ایمان شرط ہے۔ اسی طرح یہ جو ضروریات دین ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب السماویہ، ایمان بالقدر اور ایمان بالآخرہ وغیرہ وغیرہ، پھر جنت دوزخ حشر نشر پل صراط شفاعت وغیرہ پر ایمان، یہ ضروریات دین میں سے انہی کا بیان ہے۔ توجہ کیجیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول پاک اس پر جو اتارا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے ایمان لائے، یعنی رسول پر حق تو لائے کہ ان پر اتارا گیا، ان پر اتارے گئے پیغام حق پر مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، سب کے سب مومن ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر اور اس کے معصوم فرشتوں پر اور اس کی آسمانی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یاد رکھیں فرشتوں کی کوئی تعداد متعین نہیں، ان میں 4 اولو العزم ہیں جو فرشتوں کے پیغمبر ہیں، حضرت سید الملائکہ جناب جبریل امین، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت ملک الموت اسرائیل علی نبینا و علیہ السلام۔ ان کا درجہ بشریت کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ خاصت البشر یعنی خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، بیعت رضوان، احد، بدر والے ان سے بھی افضل۔ بعض بے وقوف ہو ملنگ بننے والے جیسے حضرت علی کے بارے میں ہمارا دل کہتا ہے جی وہ سب سے افضل ہے، اسی طرح بعض
چول قسم کے بے وقوف سنی کو کہتا ہے ہمارا دل کرتا ہے حضرت صدیق اکبر جبریل امین سے بھی افضل ہے. نہیں، جبریل امین رسول ملائکہ میں سے، رسول ملائکہ خاصۃ البشر سے افضل ہے. قاعدہ یہ ہے رسول البشر افضل من رسول الملائکہ، انسانوں کے رسول فرشتوں کے رسول سے افضل ہے. ورسول الملائکۃ افضل من خاصۃ البشر، رسول ملائکہ فرشتوں کے رسول جیسے یہ 4 فرشتے یہ خاص بشر سے افضل ہے جیسے خلفائے راشدین وغیرہ. وخاصۃ البشر افضل من عامۃ الملائکہ، یہ بھی مشہور ہے نا جی وہ انسان افضل ہے جی فرشتوں سے. کون انسان افضل ہے؟ خاص بشر عام ملائکہ سے افضل ہے. وعامۃ الملائکۃ افضل من عامۃ البشر، عام ملائکہ عام بشر سے افضل ہیں کیونکہ وہ معصوم ہے اور عام گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں. بات سمجھے؟ تو فرشتوں پر ایمان ان کی البتہ تعداد متعین نہیں کر. بالکل رسول ملائکہ کی توہین ایسے ہی ہے، کفر ہے جیسے انسانوں کے رسولوں کی. جیسے کوئی اپنے دشمن کو دیکھ کے صاحب بار شریعت نے مثال دی ہے، کوئی ناپسندیدہ بندہ آ رہا ہو نا تو کہہ دیتے ہیں او اسرائیل آیا. یہ اگر اسرائیل اسلام کی توہین کی نیت سے کہا ہے تو یہ کفر ہے. ہاں اس کی مذمت کے طور پہ کہا تو پھر بھی مناسب نہیں لیکن کفر نہیں. وہ کتبی ہی اور اس کی کتابوں پر، صحیفے بہت نازل فرمایا اللہ نے لیکن 4 کتابیں آسمان میں، ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے. کون کون سی؟ انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ پر، تورات حضرت موسیٰ کلیم پر، زبور حضرت داؤد پر، اور سب سے آخری کتاب سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، جس کا یہ 3را جز میرے ہاتھ میں ہے، آپ اور میں زیارت کر رہے ہیں. اور اس میں موجود قرآن کی سب سے بڑی سورت کے آخری رکوع کی بات چل رہی ہے، 2nd لاسٹ آیت کریمہ. ورسولی اور اس کے رسولوں پر، رسولان گرامی اور نبی کم و بیش 1,24,000. اس میں تعداد متعین نہیں کرنی، روایتیں مختلف ہیں، 2,24,000 کی بھی آئی ہے کیونکہ تعداد فکس کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ کسی نبی کو آپ تعداد سے خارج کر دیں اگر اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اور اگر کم ہے تو کسی غیر نبی کو آپ نے نبی میں شامل کر لیا. اس لیے جب بھی بولنا ہے کیا کہنا ہے؟ کم و بیش 1,24,000 روپیہ. پھر ان میں سے 313 منصب رسالت پر فیض ہے. رسول کا مرتبہ نبی سے زیادہ ہے. ہر رسول نبی ضرور ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. ہر تھانے دار، ہر ایس پی، ہر ڈی ایس پی پولیس والا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہر پولیس والا تو تھانے دار نہیں نا. سپاہی پولیس والا تو ہر ایک ہے لیکن آگے رینک ہے. ہر رسول نبی تو ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں، رسالت ایک الگ رینک ہے. پھر ان میں 5 اولو العزم ہیں جن کا درجہ سارے انسانوں، سارے فرشتوں، سارے مسلمان جنوں سب میں افضل ہے. ان کی ترتیب یہ ہے: سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ، پھر حضرت نوح نجیج اللہ، علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام. سمجھ گئے؟ لیکن نبی اور رسول پر ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، ایمان سب پہ لائیں گے، وہ درجوں کا فرق ہے. جیسے ہر صحابی پر ایمان لائیں گے کہ حضور کا صحابی ہے، درجوں میں فرق ہے نا. خلفائے راشدین سب سے بڑے، جیسی خلافت وہی ترتیب ہے افضلیت کی، صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر اشرا مبشرہ کے باقی افراد، پھر بیعت رضوان، بدر، احد والے. اسی طرح 5 اولو العزم سب سے اوپر پیغمبر، پھر دیگر پیغمبر، لیکن ایمان سب پہ لائیں گے. لا نفرق بین احد من رسل، ہم اس کے رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے. کس چیز میں؟ ایمان لانے. یہ نہیں کہ ہم محمدی حضور کو مانیں اور حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کا انکار کریں جیسے وہ کرتے ہیں، آپس میں بھی انکار کرتے ہیں اور ہمارے پیغمبر کا بھی کرتے ہیں. یہ ان کی بدبختی ہے. اسی بدبختی نے اسرائیل کے ان ظالم فاسق غنڈوں کو فلسطین کے نہتے مظلوم مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کا ذہن دیا کہ وہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جس پیغمبر کا نام بلند کرتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بھی سرتاج ہیں، ان کے بھی سردار ہیں، ان کے بھی آقا اور ان کے بھی مولا. کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ کلیم زندہ ہوتے میرے زمانہ ظاہری حیات میں، لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی،
ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا اگر آج وہ بھی زندہ ہوتا. حالانکہ ان کا درجہ حضور کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد کائنات میں سب سے بڑا ہے. حضور کے بعد اگر کسی کو معراج نصیب ہوئی ہے صفاتی تجلی کی تو کس کو ہوئی ہے؟ موسیٰ کلیم کو. تبھی تو امام انہی سے کہتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سب. توجہ. تو وقالو سمینا واتا، سب مومن کہتے ہیں مولا ہم نے سنا اور مانا. غفرانک، تیری بخشش ہے. ربنا، اے رب، الیک المصیر، اور تیری طرف پلٹنا. یہ سب مومنوں کا ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، پھر نبی اور رسولوں میں بحیثیت نبی اور رسول فرق نہ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ مولا ہم نے سنا اور اطاعت کی اور تیری بخشش کے طالب ہیں اور تیری طرف لوٹنا. یہ سب کا ایمان. آخریت کریم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق. یہ سچی بات ہے. اپنی زندگی پہ کبھی اکیلے بیٹھ کے یہ بیٹھے ہو نا اور کبھی پریشانیوں میں ڈوبے ہوں اور ذہن میں یہ آتا ہے، کمزور ہے نا انسان، کہ میرے اوپر تو بڑا بنڈل ہے، جیسے میری ذمہ داریاں کسی اور کی نہیں، میرے اڑوس پڑوس، میرے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں، بس سب سے زیادہ ٹینشنیں مجھے اور میرے اوپر سے. تو پھر غور کریں نا تو آپ کو وہ اتنی ہی آزمائشیں نظر آئیں گی جتنی آپ سنبھال سکیں. ورنہ کیا اللہ تعالیٰ کا قرآن غلط فرما رہے؟ اور آپ غور کریں گے تو آپ کو اپنے سے زیادہ پریشان ہر زیادہ لوگ اور مل جائیں گے. اور طریقہ بھی یہی ہے، دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں تو پرہیزگاری کی طرف ترقی کریں گے. کہ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں فقط تو اس کو دیکھیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں. آپ بے جماعت پڑھتے ہیں تو جماعت والے پہ نظر رکھیں. آپ صرف نمازی ہیں تو ساتھ اس کو دیکھیں جو تلاوتیں بھی کرتا ہے. آپ تلاوتیں صرف کرتے ہیں نماز کے ساتھ تو اس کو بھی دیکھیں جو درود شریف کی تسمیہ بھی پڑھتا ہے. آپ صرف علم دین سیکھتے ہیں تو اس کو بھی دیکھیں جو ساتھ علم دین سکھاتا ہے. آپ صرف تقریر کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں تو اس کو بھی دیکھیں جو تحریر کے ذریعے بھی تبلیغ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ صرف مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو اس کو دیکھیں جو مسجد میں اخراجات بھی کرتا ہے. اگر آپ اخراجات صرف دے دیتے ہیں تو اس کو بھی دیکھیں جو اخراجات بھی دیتا ہے اور پھر ہاتھ بھی بٹاتا ہے. تو پھر آپ پرہیزگاری کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اور دنیا میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اپنے سے نیچے کو دیکھیں، ورنہ صرف وہ نہ کڑتے رہیں گے. سائیکل والا اگر کہے نا کہ موٹر سائیکل والے پہ نظر رکھنی ہے، کڑتا رہے گا. موٹر سائیکل والا کار والے پہ نظر رکھے گا تو اندر سے کڑتا رہے گا. کار والا وہ لینڈ کروزر والے پہ تو کڑتا رہے گا. موٹا نہیں ہوگا پھر سوکھتا ہی چلا جائے گا، وہ جسم کو کچھ لگے گا نہیں. ادھر نیچے والے کو دیکھیں. یقین کریں میں نے آپ کو سکھی ہونے کا 2 جملوں میں نسخہ بتا دیا، سکھی رہنے کا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی طاقت پر. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس پر ہے وہ جو اس نے کمایا. لہا میں لام نفع کا، علیہا میں علی ضرر کا. مطلب کیا ہے؟ جو جان اچھا عمل کرے اس کا نفع بھی اسے ہے اور جو برا عمل کرے اس کا ضرر بھی اسے ہے. لیکن حدیثوں سے ثابت ہے کہ دوسرے مسلمان کا اچھا عمل بھی دوسرے مسلمان کو پہنچتا ہے. اس کی حیات میں بھی ایصال ثواب کریں پہنچتا ہے، بعد از وفات بھی پہنچتا ہے. بعض لوگ اس عہد کو لے کر نا اور وہ لیس للانسان الا ما سعی جو با اتفاق منسوخ ہے، اس کا تو پتہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ علم سے تو واسطہ نہیں ہوتا، تو فٹ کرتے ہیں جی قرآن کہتا ہے بس وہی ہے جو اس نے کمایا. نہیں، قرآن یہ فرماتا ہے اور حدیث یہ فرماتی ہے. پہلے قرآن کی سنیں سورۃ الحشر. اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں ہیں. کون سے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ ایک مال فے ہوتا ہے، مال فے، اس کے مستحقین بتاتے ہوئے اللہ نے اپنے پیارے بندے ذکر کرتے ہوئے فرمایا. وہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا لہا ما کسبت والا یا مکتسبت، بس جو خود کمایا نفع نقصان وہی ہے، دوسروں کا ایصال ثواب نہیں. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. قرآن فرماتا ہے سورۃ الحشر پیارے بندوں میں سے وہ بھی ہیں والذین جاؤوا من بعد، آئے بعد میں، آئے پچھلے بن کر، لیکن کیا ہے؟ کہتے ہیں یقولون، عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
پالنہارا ہمیں بھی بخش، ہمارے پچھلے مسلمان بھائیوں کو بھی بخش جو گزر گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے بارے میں دل میں ہمارے کھوٹ پیدا نہ کر. تو جو پچھلے گزرے ہوئوں کے لیے بعد میں آ کر بخشش مانگے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور حبیب دو جہاں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی مشہور حدیث ہے، امتی امت المرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. وقت نہیں ہے وہ اپنے موضوع میں طوالت سے میں بیان کروں گا. فرمایا داخل ہوگی اپنے گناہوں کے ساتھ، نکلے گی گناہوں سے پاک ہو کر قبروں سے. کدھر چلے جائیں گے وہ گناہ؟ فرمایا مٹا دیے جائیں گے. کیوں؟ باستغفار المؤمنین لہا، اس بخشش طلب کرنے کے سبب جو مومنوں نے ان کے لیے طلب کی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، مومنوں کی یہ شان عرض کرتے ہیں مولا مت مؤاخذہ فرما ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں. مولا ہماری بھول چوک معاف کرنا. یہ کون مانگتا ہے؟ مومن. پرانے لوگ مومن تھے نا، پکے بابے سادے. قرآن کی یہ الفاظ دیکھ لیں اور اپنی جٹ کی زبان میں ان کی تمنائیں دیکھ لیں، اور کوئی وہ مانگے نہ مانگے، یہ ان کے پکے لفظ ہوتے ہیں. اللہ ساری بھول چوک معاف کر. کہہ دیں گے نہیں، یہ بالکل اس آیت کا ترجمہ ہے. یہ مومنوں کی شان ہے، کہنا چاہیے ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اور کہتے ہیں پالنہار اور مت بوجھ لاد ہم پر، مت لاد ہم پر کوئی بوجھ. کیسے؟ کما حملت علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے لادا اس بوجھ کو اوپر ان کے جو ہم سے پہلے تھے. پہلوں پر بڑے بوجھ تھے. میں نے بتایا بھی کہ موسیٰ کلیم کی امت کا یہ تھا کہ یہاں اگر لگی ہے نجاست، جہاں یہ کاٹنا پڑتا تھا. بدن کے اگر اس حصے پہ لگی ہے وہ کاٹنا اس کی طہارت ہے. اور ہماری شریعت میں پانی سے طہارت، پانی نہیں ہے تو جناب مٹی سے بھی طہارت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور کہتے ہیں پالنہار اور مت لاد ہم پر وہ جس کی ہمیں طاقت نہیں، وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں. موسیٰ کلیم کی قوم کو ایک مرتبہ حکم دیا کہ تمہاری توبہ یہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، آپس میں مارو اپنے آپ کو. یہ اگر ہم پہ لاگو ہو کتنا مشکل ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالنا، یہ ہماری توبہ. حالانکہ اس شریعت میں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں مارنا، خودکشی حرام ہے. مالا طاقت لنا بہ، وہ بوجھ نہ ڈال جس کی سہار ہمیں نہیں. اب سب یہ دعا بھی کریں اور سورہ بقرہ کے ختم میں شامل ہو جائیں. مجھے وہ محفل کی طرف ساری توجہات تھی نا، ورنہ تھوڑا سا تبرک آج بھی ہو جانا چاہیے. ابھی بھی اگر آخری دعا تک منگا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مجھ سے لے لیں. سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے جی، لگاتار 40 الحمدللہ. اس میں کسی کو چھوٹے بچے کو بھیج دیں، ایک بوتل منگوا لیں. یہ پکڑ لیں، بعد میں لے آئیے گا. پکڑ لیں، کوئی منہ میٹھا کرنے کی چیز لے آئیے گا، یا ایک دو بوتلیں. بعد میں شاید کچھ علماء بھی آئے نا، میٹنگ ہو گیا جلسے کے لیے، آپ بھی پڑھیں. بے شک نماز کے بعد لے آئیے گا. توجہ کریں، نماز کے بعد لے آئیں گے. خیر ہے. وقف عنا، نماز نہ رہ جائے نا ان کی. وقف عنا، سب کر کہہ لیں، یہ دعا مانگ لیں. مومن کیا دعا مانگتے ہیں؟ وقف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، ہم سے بولیں بے شک سب. وقف عنا کہیں نا، وقف عنا، اور اے مولا ہم سے درگزر فرما. وغفر لنا، اور اے مولا ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما. سورۃ البقرہ کا اختتام کتنا پیارا ہے. مومنوں کی شان قرآن بیان کر رہے ہیں. اچھا مومن کتنا بڑا ٹائٹل ہے، اور جس نے فرمایا اور وہ ہمیں کہے والمومنون، کتنی خوشی ہوتی ہے. اور کہتا ہے کہ مومنوں کی شان کیا ہے؟ مجھ سے کہتے ہیں واقف عنا، مولا ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، اور ہمارے گناہ بخش دے. ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. کیوں جی غلام یسین صاحب؟ اللہ فقط مولا، اور مولوی صاحب حضرت مولانا. اللہ صرف مولانا. یہ ان لوگوں پہ میں تان کر رہا ہوں جو لفظ مولا پہ چڑھتے ہیں. حضرت علی کو کہہ دیا جائے یا رسول پاک کو کہہ دیا جائے ہمارے مولا و مددگار، تو فوراً جو شرک کی وہ گنے کھولتے ہیں کہ قرآن اللہ کو تو خالی کہہ رہا ہے انت مولانا، کہ مولا تو ہمارا مولا ہے. اور مولوی صاحب کیا ہے؟ وہ یہ گنے چلانے والے شرک کی مجید، وہ حضرت مولانا ہے. اللہ فقط مولانا اور وہ
جناب مولانا، حضرت مولانا، حضور مولانا، سرکار مولانا، تو لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا. اللہ کا مولا ہونا اور ہے، بندے کا مولا ہونا اور ہے. موٹا فرق بتاؤں، سادہ جھٹکا، اللہ وہ مولا ہے جس کو کسی نے مولا بنایا نہیں. رسول اللہ اور حضرت علی المرتضیٰ وہ مولا ہیں جن کو خدا نے مولا بنایا. ورنہ جو لوگ کہتے ہیں ایک ایک ہونا، ایک اللہ ہے، تو سورج ایک نہیں ہے؟ بتاؤ دنیا میں کوئی دوسرا سورج ہے؟ کوئی دوسرا چاند ہے؟ ساری دنیا کو ایک ہی سورج حرارت پہنچاتا ہے، اور ساری دنیا کو رات کے اندھیرے میں ایک ہی چاند چمک عطا فرماتا ہے. بتاؤ سید الملائکہ جناب جبریل امین کوئی دوسرے ہیں؟ دنیا میں ملک الموت حضرت اسرائیل کوئی دوسرا ہے؟ کوئی دوسرا اسرافیل ہے؟ کوئی دوسرا میکائیل ہے؟ کوئی دوسرے محمد الرسول اللہ ہیں؟ کوئی دوسرے ابراہیم خلیل اللہ ہیں؟ نوح نجی اللہ ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کوئی دوسرا ہے؟ عیسیٰ روح اللہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ اللہ وہ ایک ہے جو از خود ایک ہے. وہ ذات، صفات، احکام، اسماء، افعال میں یکتا بے مثال ہے. اس کو کسی اور نے احد نہیں بنایا. امام کا جب ترجمہ میں نے پہلی دفعہ پڑھا نا جی، کہ انہوں نے احد کا ترجمہ ایک نہیں کیا جیسے عام طور پہ کرتے ہیں. کہ ویسے فلسفی اعتبار سے نا ایک فگر نہیں ہے، فگر دو سے شروع ہوتا ہے. اردو والے عام ریاضی والے تو ایک کو فگر سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ترجمہ کیا یکتا. یکتا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، ایک سب کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک اپنے ساتھ ملا کے دہائیاں بناتا ہے، اکائیوں کو دہائیاں بناتا ہے. تو یہ بات اور طرف چلی جائے گی. بات ہے اتنی صرف انت مولانا، مطلب کیا ہے؟ مولا تو وہ مولا ہے جس نے ہمارے مددگاروں کو ہمارا مددگار بنایا. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مدد فرما ہماری کس پر؟ کافر قوم پر. آیت کریمہ اتنی ہے، بطور آیت نہیں. چلو سب بطور دعا کرتے ہیں. بطور دعا قرآن و سنت کی آگے وہ جو اضافہ ہوتا ہے بطور دعا، جیسے جتنی دعائیں نا جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، علماء نے لکھا ان کے شروع میں اللہم کہنا مستحب ہے. چاہے ربنا ظلمنا والی ہے، چاہے ربنا آتنا فی الدنیا والی، جتنی ربنا سے دعائیں شروع ہوتی ہیں ان سے پہلے اللہم بطور دعا، بطور ایت نہیں. یہ مستحب ہے، یعنی اچھا کام ہے. معنی کیا ہوگا؟ اے اللہ، اے رب. جتنے درود ہیں جو حضور نے خود سکھائے، تو اس میں نام کے ساتھ لقب نہیں لگایا، بندہ خود تو نہیں لگاتا نا، تو اس میں لفظ آتا ہے محمد، علی محمد، تو وہاں لفظ سیدنا بڑھانا ہمارے سردار، یہ مستحب ہے. اسی طرح یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے اول یا آخر میں بطور دعا، بطور ایت نہیں، کچھ بڑھانا مستحب ہے. قرآن میں ہے فانصرنا علی القوم الکافرین. معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، مدد فرمایا ہماری کس پر؟ کافر قوم پر. ہم آج کے تناظر میں اسرائیلی بدبختوں کے خلاف، جو فلسطین کے خلاف جاہریت کر رہے ہیں، اور انڈین ظالمین جو ہمارے مسلمان ہندی بھائیوں کے خلاف جاہریت کر رہے ہیں، اور کشمیریوں کے خلاف، اسی طرح بوسنیا، چچنیا اور دنیا بھر کے نہتے مسلمانوں کی حمایت میں اور ظالموں کے خلاف ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں. اللہم انت مولانا آپ نے آمین کہنا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین، فانصرنا علی القوم الخارجین، فانصرنا علی القوم الرافدین، فانصرنا علی القوم التفضیلیین، فانصرنا علی القوم الناصبین، فانصرنا علی القوم الاسرائیلیین، فانصرنا علی القوم الہندوستانیین، فانصرنا علی القوم الظالمین. اور قرآن فرماتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات کو ترجمہ اور تفسیر سورہ بقرہ 40 جمعات مبارکہ میں تکمیل کے مراحل طے کرنے کی بہت 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 مبارک، خیر مبارک. انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد
مختصر سی دعا خیر بھی کریں گے، تبرک بھی تقسیم ہو جائے گا، اور رضاکارانہ طور پہ اتوار کو ہونے والے بڑے جلسے کے لیے جو بھائی اپنے اپنی کوئی ڈیوٹی لیں گے وہ بھی لگا دیں گے۔ تھوڑی دیر رکیے گا۔